اور امین تھی۔ جب نبوت پاک پیغمبر کو ملی، جب نبوت ملنے کے بعد اللہ کے احکامات آپ تک پہنچے، اب آپ نے اللہ کے احکامات کو آگے پہنچانا تھا۔ اب آپ نے اعلان کرنا تھا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ نے مجھے احکامات دیے ہیں، اللہ نے مجھے فرائض دیے ہیں، اللہ نے مجھے سنن دیے ہیں، اللہ نے مجھے واجبات دیے ہیں۔ اب جو میں نے آپ تک پہنچانا ہے، اب ان کو پہنچانے کا طریقہ کیسا تھا، وہ طریقہ کون سا ہے جس طریقے کے اوپر میں نے بھی عمل کرنا ہے، اور میں نے بھی اسی انداز میں اللہ کے احکامات کو لے کر دنیا کے اندر پھیل جانا ہے۔ جب میں نبوت کی زندگی کو دیکھتا ہوں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فارا کی پہاڑی کی طرف جاتے ہیں اور فارا کی پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہو کر قریش والوں کو پکارتے ہیں، یا معاشر القریش، اے قریش کے لوگوں کو جمع کیا۔ کرنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت نہیں بتائی، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا الہ ہونا نہیں بتایا، سب سے پہلے نمازوں کا نہیں بتایا، اور سب سے پہلے جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رکھ دیا وہ اپنا کردار تھا۔ پاک پیغمبر نے اپنا کردار ان کے آگے رکھا اور رکھ کر کہا، لوگوں اگر میں تمہیں کہہ دوں اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے، کیا آپ میری اس بات کو تسلیم کرو گے؟ اس وقت کسی نے یہ نہیں کام تسلیم نہیں کرتے، کسی نے یہ نہیں کام دیکھیں گے یا کر اب معائنہ کرنا ضروری ہے، پہلے میں جا کے دیکھوں گا آیا لشکر آ رہا یا نہیں آ رہا، بلکہ آنکھیں بند کر کے سب نے یک زبان ہو کر یہ کہا، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، 40 سال کا عرصہ آپ نے ہمارے درمیان گزارا ہے، آپ جھوٹے نہیں بلکہ سچے ہیں، آپ سچ بول سکتے ہیں، سچ کے علاوہ اور کچھ آپ نہیں بول سکتے۔ جب سب نے تصدیق کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا معاشر القریش قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے قریش کے لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ۔ پاک پیغمبر نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے سے پہلے اپنا کردار ان کے آگے رکھ دیا اور بتلا دیا، اب آپ